اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہوں لاکھ سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہوں لاکھ سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون رخ طوفانوں کے موڑ دیے۔ محمدی فاؤنڈیشن کے چیئرمین جناب مرزا فیاض احمد صاحب، پی سی وائی فیڈرل ڈویژن کے میل کے صدر جناب ریحان عباسی صاحب، انجینئر فائزہ اقبال صاحبہ، پریزیڈنٹ فیمیل ونگ پی سی وائی، جسٹس ٹی وی کے سی ای او جناب زہیب رضا صاحب، سیبہ مرزا صاحبہ، جناب خرم خان صاحب، علی رضا بخاری صاحب اور دیگر جو دوست احباب بیٹھے ہیں، اور اس کے علاوہ خاص طور پہ جو بچے بیٹھے ہیں، آپ سب احباب کی خدمت میں میرا سلام۔ میں سب سے پہلے تو پاکستان کونسل آف یوتھ کا اور ریحان عباسی صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج کا یہ جو ایک صدائے عشق ڈکلیمیشن ہے، جو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کے سلسلے سے منسوب کیا ہے اس کو، اور اس میں مجھے ایک عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طلبہ تنظیم کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے انہوں نے مدعو کیا۔ میں ریحان عباسی صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں۔ بہت اچھی لوگوں نے یہاں پہ باتیں کی، جو مقررین تھے انہوں نے بڑا اچھا اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ خرم بھائی نے بھی بڑی اچھی بات کی۔ تو میرے جو اس وقت جو میں وہاں پہ بیٹھا تھا تو میرے دماغ میں بات آ رہی تھی کہ میں نے کیا بات کرنی ہے۔ تو خرم بھائی نے بھی ہیومن رائٹس کی بات کی۔ تو ہیومن رائٹس کی اگر ہم بات کریں تو جو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے ہیومن رائٹس کا، وہ خطبہ حجت الوداع ہے، کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو ایکول رائٹس دیے۔ ویسے تو مطلب جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو تب سے ہی ہیومن رائٹس کا آغاز ہوا، اور تمام انسانوں کو حقوق ملے۔ اس سے پہلے یہاں پہ ابھی ایک مقررہ نے بات کی کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو حقوق دیے، بیٹیوں کو حقوق دیے، بہنوں کو حقوق دیے۔ تو آج جو ویسٹ سب سے بڑا ہیومن رائٹس کا چیمپئن بنا پھرتا ہے، 18ویں صدی تک بلکہ 19ویں صدی کے شروع تک امریکہ میں بلکہ کیا پورے ویسٹ میں جو بلیک تھے، جو افریکنز تھے، افریکن اوریجن سے بلانگ کرتے تھے، ان کو ساتھ نہیں بیٹھنے دیا جاتا تھا۔ تو آج ہمیں وہ لوگ یہاں پہ آ کے ہیومن رائٹس کا سبق سکھاتے ہیں، جہاں پہ مارٹن لوتھر کنگ تک آپ 19ویں صدی میں چلے جائیں تو اس نے آ کے تھوڑی بہت کچھ جدوجہد کی، تو وہاں آ کے جو بلیک ہیومن تھے ان کو کچھ حقوق ملے۔ تو ایک طرف آپ دیکھیں، ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بلال حبشی بھی تو تھے، ان کا کیا مقام تھا، ان کا عشق تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمام انسانوں کو کہا کہ تمام جو انسان ہیں وہ ایکول ہیں۔ تو یہ خطبہ حجت الوداع کی میں نے شروع میں بات کی، تو وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سیٹ کر دی کہ آپ دیکھ لیں کہ جو سپیریئرٹی کا یا جو اونچا ہونے کا جو کیا کہتے ہیں کہ جو ایک وجہ ہے وہ صرف اور صرف تقویٰ کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر، اور کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی انسان کو کسی اس وجہ سے کوئی تقویت نہیں ہے، کوئی جو اس کا معیار ہے وہ صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا وہ انسانیت کے لیے، اور وہ رحمت اللہ عالمین بن کر آئے۔ اور ابھی پھر خلیفہ راشد کی یہاں پہ بات ہوئی، تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہوگی بحیثیت خلیفہ، تو انہوں نے کہا جتنی ایک مزدور کی تنخواہ ہوگی، عام مزدور کی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کسی نے پوچھا کہ آپ کا اس تنخواہ میں گزارا ہو جائے گا؟ تو انہوں نے کہا جب گزارا نہیں ہوا تو میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا۔ تو یہ اسلام ہے جس نے انسانیت کو کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے ایک رحمت بن کر آئے، ایک روشنی بن کر آئے، اور اسی روشنی نے
اسی روشنی نے میرے بھائیوں، میری بہنوں اور بچوں، اسی روشنی نے دنیا سے جہالت کو ختم کیا، اسی روشنی نے دنیا کو ایک سلیقہ دیا، اور اسی روشنی نے تمام تر انسانوں کو ایک کوڈ آف کنڈکٹ دیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں آیا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت للعالمین۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للمسلمین بنا کے بھیجا گیا یا صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو ہمارا صدائے عشق بھی یہی ہے، آج کے اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی شمع جلانی ہے، اور ہم نے بھی معاشرے کو روشن کرنا ہے، ہم نے بھی سوسائٹی کو روشن کرنا ہے۔ اور تبدیلی اگر آئے گی، سوسائٹی چینج ہوگی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیا گیا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، صحابہ کرام نے جس طرح اپنی زندگی گزاری اس کے مطابق گزارنا ہے، اور ہمارے لیے جو سورس آف لائٹ ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو خطبہ حجت الوداع ہے جو انہوں نے دیا ہے، جو انسانیت کے لیے بھی، ہیومن رائٹس کے لیے بھی چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے بھی چارٹر آف ڈیمانڈ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہہ دیا اس میں کہ آپ نے اگر دنیا میں کامیابی چاہنی ہے تو قرآن پاک کا دامن نہیں چھوڑنا، اور میرے اہل بیت پاک کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ہم نے اسی کو اپنی مشعل راہ بنانا ہے، اور اسی کو اپنے زندگیوں میں لے کے چلنا ہے، تو تبھی انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب بھی ہوگی، اور ہم اپنے آگے لائف میں بھی ہوں گے۔ ایک یہاں پہ بڑا مشہور شعر ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اس علامہ صاحب نے کیوں کہا یہ شعر؟ علامہ صاحب نے کہا کہ آپ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کر کے دکھائیں، پہلے وہ والی محبت کریں جو ڈیمانڈ ہے۔ دیکھیں دنیا میں ہر شخص کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، کسی شخص سے محبت ہو سکتی ہے، کسی چیز سے محبت ہو سکتی ہے، لیکن اس میں مشروط آپ کی کامیابی شرط نہیں ہے۔ لیکن آپ اس شخص سے محبت کر کے تو دیکھیں کہ جس کے لیے یہ دنیا بنی، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ کی جو سکسیس ہے وہ گارنٹیڈ ہے اس دنیا میں بھی اور اسی آخرت میں بھی۔ اسی لیے علامہ صاحب نے کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ صدائے عشق بلند کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عشق ہے وہ اپنے سینے میں جلائیں، آپ کو یہ جہاں بھی ملے گا اور وہ جہاں بھی ملے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اور پھر علامہ صاحب نے کہا نوجوانوں کی بات ہے، ہم بھی نوجوان ہیں، ایک عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچار کرنے والی تنظیم سے ہمارا بھی تعلق ہے، خرم بھائی بھی ہیں، ریحان صاحب بھی اسی سے وابستہ رہے ہیں۔ تو دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے اب، اور پی سی وائی جو ایک کمیونٹی میں، یوتھ میں جو نظریاتی لوگ ہیں، جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ لے کر، اور خاص طور پر یہ جو ایک ملک پاکستان ہے، اسلام کا قلعہ ہے، اسلامک ورلڈ کا ایک پرومیننٹ ملک ہے جس نے اسلامک دنیا کو لیڈ کرنا ہے اور انشاءاللہ کر بھی رہا ہے، اس کے جو نظریاتی سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کے لیے پی سی وائی بھی کام کر رہی ہے، اے ٹی آئی بھی کام کر رہی ہے، اور باقی جو تنظیمات ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں۔ اور خاص طور پہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ جو ایک ادارہ ہے جس میں آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، محمدی فاؤنڈیشن، یہ جو کفالت ہے یتیم بچوں کی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا ایک ذریعہ ہے۔ تو ہم نے بھی یہ عہد کر کے جانا ہے، اور خاص طور پہ میں محمدی فاؤنڈیشن کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کام، یہ جو اصل کام ہے، یہ کام دل کا سکون ہے اور یہی توشہ آخرت بھی ہے۔ تو اس پروگرام کے حوالے سے اس ایک شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ بہت شکریہ۔